السلام علیکم جی. قوم کو بہت بہت مبارک ہو اور کہ جناب مہاتما عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے جناب نئے سپہ سالار کی تقرری کے اوپر ایک مبارکباد کا ٹویٹ فرما دیا ہے. یہ جو مبارکباد کا ٹویٹ ہے ان کا عہدہ سنبھالنے کے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے وہی بات کہی ہے جو اس سے پہلے ان کی پارٹی کے سیکریٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب جو ہیں، جن کے والد صاحب جنرل غلام عمر تھے، جو مشرقی پاکستان کے ڈبیکل کے اندر یکے از ذمہ دار کردار سمجھے جاتے ہیں، اور جن کا ذکر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں آیا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، حمود الرحمان صاحب کے جو صاحبزادے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ بھرتیاں ہوئیں اور اقبال حمید الرحمان ان کا نام تھا. وہ بھرتیاں جو تھیں چونکہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے سربراہ ہوں گے تو اس لیے وہ بھرتیاں ان کی زیر نگرانی نہیں ہوئی ہوں گی. انہیں ان بھرتیوں کی بنیاد کے اوپر کہ یہ اللیگل بھرتیاں ہوئی ہیں، صفائی کا موقع دیے بغیر ثاقب نثور نے فارغ کر دیا تھا، ججی سے فارغ کر دیا تھا. جس طرح شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں ان کو فارغ کیا گیا، اسی کے اندر ہی ان کو جب ٹرمینیٹ کرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اقبال حمود الرحمان صاحب جو ہیں، پتہ نہیں اب دوبارہ آ گئے ہیں یا نہیں آئے، بہرحال ان کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، کیونکہ حمود الرحمان صاحب نے جنرل غلام عمر اور دوسرے جرنیلوں کو ذمہ دار قرار دیا تھا کہ جناب انہوں نے سپلائی لائن وغیرہ نہیں مینٹین کی. تو وہ حمود الرحمان صاحب تو خیر قدرتی موت مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اگلوں نے نسلوں سے آ کے انتقام لیا، ان کو اپنی طرف سے ذلیل کر کے نکالا گیا. تو خیر یہ تو خیر جملہ مترجہ آ گیا اس کے اندر. تو ہم بات کرنے لگے تھے کہ جناب مہاتما عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا مبارکباد دی ہے، اور اس مبارکباد کے اندر عرض کیا ہے کہ جناب فوج جو ہے اس کے، اور جو کہ پہلے اسد عمر اور شیری مزاری اور اس لیول کا اور کوئی کیڑا انٹل کچول ہے چائنا دا کیڑا سٹیو جاب ہے، اور کوئی نہیں ہے، باقی تو میرا مطلب علی امین گنڈا پوری ہے نا، یہ اسد کیسر ہے، ٹھیک ہے نا، ہیوی لیڈر نے، باقی تو وہی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پچھلے 8 ماہ کے اندر فوج اور عوام کے درمیان، عوام سے مراد ان کی پی ٹی آئی یعنی کہ اپنی پارٹی ہے، فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں ان فاصلوں کو پاٹنے کا، دور کرنے کا بہترین ذمہ داری عائد ہوتی ہے نئے چیف کے اوپر. اور نیچے جو ہیں انہوں نے ایک بات کوٹ کر دی، ٹویٹ کوٹ کیا، جس کے نیچے ایک تحریر تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ ملازم ہے، سرونٹ ہے سیاست کی، اسے پالیسی بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور پالیسی جو ہے وہ تو منتخب نمائندے بنا سکتے ہیں، عوام کے نمائندے بنا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے نیچے کوٹ کر دیا. اب اگر اسی بات کو لیا جائے تو میں اس سے پہلے کہ میں بات کہتا، میں جب ریفریش ماریا تو مریم نواز شریف دا وہ دیتے اس پورے دونوں اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ 2018 میں کچھ افسروں نے آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ مارا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکال باہر کیا گیا تھا، ان کے خلاف جعلی کیسز ہوئے تھے، اور ان جعلی کیسز کو جعلی ججوں کے ذریعے اور جعلی عدلیوں کے ذریعے، میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، عدلیہ کے ذریعے جس طرح ایگزیکیوٹ کروایا گیا تھا، اور کرنیل صاحب جو تھے وہ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. اور وہ سارا پھر اس نے یاد دلایا نا، مائی بھی تو پوری لڑاکی ہے نا، ہے مائی نہیں ہے، بیٹی بھی تو پوری لڑاکی ہے نا، پھر گھر چھڈ کے آندی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ادوں یہ فرمان نہیں گا سی تیریاں نظراں دے سامنے،
ٹھیک ہے. اس وقت تم نے مل کے سازش کی, نواز شریف کی حکومت گرائی, نواز شریف کو اقتدار سے باہر کیا, ان کے خلاف جعلی کیس جعلی طریقے سے چلائے اور پھر ان کی سیاست ختم کرنے کی کوشش کی. اس وقت تمہیں یہ کال یاد نہیں تھا. آج تمہیں یہ کال یاد آ رہا ہے کیونکہ تمہاری سرپرستی چھوڑ دی گئی ہے. وہ جو افسر تمہارے ساتھ ملے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اور تو بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے. ٹھیک ہے. ویسے انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے ہمارا جو تبصرہ کرنے کا اور اپنے بلاگ کے اندر رونق لگانے کا جو سارا جو منصوبہ تھا اس کو خاک میں ملا دیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے. لیکن میرا مطلب ہے کہ بڑی ٹھوکویں ٹویٹ آئی ہے اور میں فوری طور پہ ولاگ کرنے بیٹھ گیا ہوں ولاگ ٹویٹ دیکھ کے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب چاہ کیا رہے تھے؟ عمران احمد خان نیازی صاحب کیا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی نا لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. بنیادی طور پہ خیال یہ تھا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی ان کو ایکسٹینشن دیں گے. ویسے ایکسٹینشن کے وقت عمران احمد خان نیازی نے باجوہ صاحب کو ذلیل بہت کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کس طرح اس نے اپنے ذاتی پیڈ کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان کے آفس کے اوپر ایک پیڈ کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کر دی تھی اور یا آرڈر جاری کر دیا, آرڈر کہ باجوہ صاحب نو ایکسٹینشن دیتی جاتی. تو انہوں نے پھر مطلب ظاہر ہے اگے بیٹھا بھی تو اعظم خان ہویا سی نا, نلائکاں دا لکڑ دادا, ٹھیک ہے, اور ڈنگر قسم کا, اور جیسے بھی کوئی بات کرے اس پہ تنقید کرے اس ڈنگر پہ تو فوراً پختون نیشنلزم کے پیچھے چھپ جانے والا, اور پھر اس کو پھر دستیاب ہو جاتے ہیں افراز خٹک جیسے گھٹیا لوگ بھی دستیاب ہو جاتے ہیں اس کو, جو فوراً پختون نیشنلزم نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اعظم خان ایک نلائق افسر, ایک بدعنوان افسر, ٹھیک ہے. اس میرا یار آپ پرائم منسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیسے آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری ہوتے؟ چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انہیں پتا تھا. اب اس طرف آ جائیں, انہیں پتا تھا لیکن اس نے باجوہ کی بےزتی کرنی تھی. وہ آرڈر جاری ہوا, انہیں بتایا گیا کہ جناب آرڈر لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انڈر دی پاورز آف آرٹیکل فلاں انڈر سیکشن فلاں interested in the Prime Minister of Pakistan. The Prime Minister of Pakistan اس وقت عمران احمد خان نیازی is pleased to extend, مطلب اس طرح دا آرڈر دا ڈیٹ ہوں ہے, وہ نہیں بکواس ہوں جو اپنے نوٹ پیڈ دے اتنے کر دیتی گئی سی. ٹھیک. پھر جب وہ عدالتیں چڑھا تو پہلی پیشی کے اندر کھوسے نے اڑا کے وہ مارا. اگرچہ وہ کھوسے کا اپنا پرسنل گراج تھا کہ میرے سے اتنا کام لے کے مجھے اب ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک رہے تو میں بھی پھر گند کر کے جاواں گا. تو کھوسے نے گند کرنا تھا, تو گند کرنے کے لیے ہاف والی بنا کے تو اعظم خان نے دی تھی نا, یا عمران احمد خان نے, اور اعظم خان نے عمران نیازی کے کنسنٹ کے ساتھ ہی دی ہوگی نا. آؤ پھر اس پہ کھیلتے ہیں. آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اس دوران پاک فوج کی طرف سے جو بھی کمیونیکیشن پرائم منسٹر ہاؤس جایا کرتی تھی وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے لیک ہو جایا کرتی تھی. کبھی یہ محترم تو کبھی یہ شوترم جو تھے وہ اس طرح کا, وہ جناب یاد ہے ایک دفعہ ملک کے اندر آیا ہوا تھا, نئے نئے آئے تھے اور اس کے بعد کرونا آ گیا, تو کرونا کے درمیان انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے ایک انٹیمیشن بھیجی ہیں, تو وہ آفس میں وہ اس کی تصویر جو تھی وہ اس کا عکس جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ جاری ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جعلی اکاؤنٹوں سے آ کے فوج کی چھترول کی تھی. جیسے لوگ جو ہیں وہ جا کے اپنے افسروں کو ملاتے ہیں کہ دیکھو کڈا بڑا بندہ ہے, ایسا نو گالاں کٹ دا جی, ٹھیک ہے, اس کو ملاتے ہیں ملواتے ہیں. ٹھیک ہے, کرتے رہنا چاہیے. ہم تو نہیں کریں گے لیکن جن کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے, جن کی تربیت ہو گئی ہوئی ہے, جن کی پیدائش ہوئی ہوئی ہے ISPR میں, وہ کرتے رہیں گے. تو خیر یہ بات جو ہے میں وہاں سے شروع ہوا, عمران احمد خان نیازی صاحب نے مبارکباد پیش کر دی اور گھومتے گھماتے میں کہاں پہ آ گیا ہوں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جناب اسی طرح پاکستان کا ادارہ جو ہے ان کو گود لے
اور وہ اسی طرح ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کریں پاکستان کے سیاستدانوں کی، جس کا درس جو ہے وہ ISPR میں بننے والے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ نے عمران احمد خان نیازی اور ان کے چمونہ جات کے اندر غلاظت کی طرح بھر دیا ہوا ہے، جس کے اندر جب بھی نام لیں کسی کا، کسی سیاستدان کا یا سیاسی کارکن کا یا آئین کی بات کرنے والے کا، تو اس کو گالی بکیں، اس کے خلاف بکواس کریں. یہ سارا ISPR سے ان کو سمجھایا گیا تھا نا. تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی کے تحت وہ چاہتے ہیں، وہ اس کو مخاطب بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ عدلیہ کو بھی ایسے ہی مخاطب کرتے ہیں، اور وہ ان کو مخاطب کر کے ان سے ڈیمانڈ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ان کو گود لیا جائے اور گود لے کے ان کو پالا پوسا جائے. پہلے انہوں نے 3 ویاہ کروائے گئے ہیں، چوتھا ویاہ بھی کروایا جائے، اور پھر ان کو دوسری دفعہ وزیر اعظم بھی بنایا جائے 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اور اگر فوج یہ ایسا نہیں کرتی تو وہ پھر فوج کے خلاف ہے، وہ بھی اس کو گالیاں کڈیں گے، اور ان کے جو یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل للمحدود جو ہیں وہ بھی گالیاں بکیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال جنہوں نے مبارکباد دیتی ہے، اب وہ دیکھیے خیر مبارک کس طرح دیتے ہیں اور کن الفاظ میں دیتے ہیں. آپ تے جناب پاپ کارن نہیں، چپس سے پیکٹ منگوا لینے، وہ وڈا ایک پیکٹ ملتا ہے، وہ منگوا لیا، ایسے کر کے کھول بھی لیا ہے، ساتھ میں رکھ لی ہے پیپسی. کوک سانو نہیں پسند، پیپسی میٹھی میٹھی ہوں، پیپسی رکھ کے ہم تو جناب یہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.